بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سبق نمبر 262 سورۃ الانعام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلباء، آج کا سبق انشاءاللہ وما من دابۃ فی الارض سے لے کر آیت نمبر 41 ما تشرکون تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلباء سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور زمین میں جتنے جانور چلتے ہیں، وما من دابۃ فی الارض، اور زمین میں جتنے جانور چلتے ہیں اور جتنے پرندے اپنے پروں سے اڑتے ہیں، الا امم امثالکم، وہ سب مخلوقات کی تم جیسی ہی اصناف ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر ان سب کو جمع کر کے ان کے پروردگار کی طرف لے جایا جائے گا۔ ان آیات میں وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر، ان آیات میں پہلے تو یہ بتایا گیا ہے کہ زمین پر جو بھی چلنے والے چلتے ہیں اور جو بھی پرندے اپنے بازوؤں سے اڑتے ہیں، تمام کی تمام مخلوقات جتنی بھی ہیں نا، ان کی سب کی تمہاری طرح امتیں ہیں۔ کیا مطلب؟ مختلف جماعتیں ہیں، ان کی مختلف جماعتیں ہیں، اور ان کے احوال اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ کیے ہوئے ہیں، اور ان سے متعلقہ جو امور ہیں وہ سب مقرر ہیں۔ ان کی مصلحتیں، ان کے مطابق جو زندگیاں گزار رہے ہیں، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور تدبیر میں شامل ہیں۔ تو جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا رزاق، سب کا متصرف اور مختار اللہ تعالیٰ ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ جی تفسیر دیکھیے، وما من دابۃ، وما من زائدہ، من یہاں پر زائدہ ہے، دابۃ یہ لفظوں میں تو عمل کر رہا ہے مگر معنوی کوئی عمل نہیں ہے اس کا۔ تمشی، یہ فعل محذوف نکالا ہے، متعلق محذوف نکالا ہے فی الارض کے لیے، کہ زمین میں جو بھی چیز چلتی ہے۔ دابۃ ما یدب فی الارض، زمین میں جو بھی چیز چل رہی ہوتی ہے۔ فی الارض بیان کیا لیکن مراد آسمان بھی ہے۔ فی الارض اس لیے بیان کیا کہ اکثر مخلوقات زمین کے اوپر ہی چلتی ہے، ورنہ آسمان و زمین میں چاہے اوپر ہے چاہے نیچے، جتنی بھی مخلوقات ہے سب کے سب۔ ولا طائر یطیر فی الہواء، اور نہیں ہے کوئی پرندہ جو کہ اڑتا ہو فی الہواء، ہوا میں، بجناحیہ اپنے پروں کے ساتھ۔ بجناحیہ کو الگ سے بیان کیا، حالانکہ طائر یطیر پرندہ اڑتا ہے، تو پرندہ تو اڑتا اپنے جناح اپنے پروں سے ہی ہے، تو جناحیہ کو الگ کیوں بیان کیا؟ تو الگ اس لیے بیان کیا یعنی جلدی سے مجاز کے لیے، کہ کتنا جلدی اڑ رہا ہوتا ہے، جلدی جلدی اڑ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سرعت سے جو ہے نا، یعنی جلد بازی سے ایک مجازی معنی مراد ہے، کتنا جلدی اڑ رہا ہوتا ہے۔ جیسے لکھا جاتا ہے کتبت بیدیہ، کہ میں نے اپنے ہاتھ سے ہی لکھا، تو وہ تاکید ہوتی ہے۔ جی الا امم امثالکم، مگر ان کی جماعتیں ہیں تمہاری طرح، فی تدبیر خلقہا ورزقہا واحوالہا، ان کی پیدائش کی تدبیر میں، ان کے رزق میں، اور ان کی تمام احوال میں تمہاری طرح جماعتیں ہیں، جیسے تمہاری مختلف جماعتیں ہیں ان کی بھی ہیں۔ کیا مطلب ہے مختلف جماعتیں ہیں؟ مطلب اس کا یہ ہے، صاحب المعانی نے بھی لکھا ہے، جس کی طرف صاحب جلالین نے اشارہ بھی کر لیا، فی تدبیر خلقہا ورزقہا واحوالہا سے، مطلب یہ کہ ان کے احوال بھی محفوظ ہیں، اور ان کے جتنے امور ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہوئے ہیں، اور ان کے جتنے مصلحتیں ہیں رہنے کی، اس کی بھی رعایت کی گئی ہے، ان کو ایسا نہیں چھوڑا گیا۔ ما فرطنا، نہیں چھوڑا ہم نے، ترکنا، فرطنا یہاں پر ترکنا کے معنی میں ہے، فی الکتاب، کتاب میں۔ کتاب سے کیا مراد ہے؟ اللوح المحفوظ، کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح محفوظ میں ساری کائنات وہ کتاب ہے کہ جس میں ساری کائنات اور اس کے احوال لکھے ہوئے ہیں، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نہ لکھی گئی ہو۔ جو جانور، جو پرندہ موجود ہے، جو آئندہ پیدا ہوں گے اور جو مر گئے، تقدیر میں ان سب کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اور انسان اور جنات جو کہ مکلف ہے،
تقدیر صرف یہ نہیں ہے کہ انہی کے متعلق لوح محفوظ میں لکھا گیا ہے، بلکہ چرند پرند جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ اس کتاب، یہ جو فی الکتاب ہے، اس کتاب سے مراد یہ اللہ المحفوظ جو صاحب جلالین نے مراد دیا ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا یہی مسلک ہے کہ اس کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ معتزلہ اس سے فرشتوں کی کتاب مراد دیتے ہیں، اور ما فرطنا کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ فرشتے اس کتاب میں افراط و تفریط سے کام نہیں لے، وہ جو وہاں پر ان کے پاس کتابیں جو رجسٹر بنے ہوئے ہیں یہ مراد ہے ان سے، واللہ اعلم۔ جی آگے دیکھیے، من شیء زائدۃ فلم نکتبہ، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو ہم نے نہ لکھا ہو۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر ان کے رب کے ہاں ان کو جمع کیا جائے گا، ویقضی بینہم، اور ان کے درمیان فیصلہ ہوگا، ویقتص للجماع من القرناء، یا فیقضی بینہم، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، ویقتص للجماع من القرناء، اور سینگ والے کا اور بغیر سینگ والے کا سینگ والے سے بدلہ دیا جائے گا۔ یقتص، اور بدلہ لے گا اللہ تعالیٰ للجماع، بغیر سینگ والے کے لیے، من القرناء، سینگ والے سے۔ الجماع کہتے ہیں فاقدۃ القرن، القرناء جس کے سینگ ہو، تو یعنی ایک جانور نے دوسری جانور کا اگر سینگ توڑا ہوگا تو اس کو زندہ کر کے اس کا بدلہ دلوایا جائے گا اس کو۔ پھر ثم یقول لهم، پھر ان سے کہے گا اللہ تعالیٰ کونوا ترابا، کہ تم مٹی بن جاؤ۔ تو اسی کے ذیل میں صاحب معرف القرآن نے یہی لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے روز انسانوں کے ساتھ تمام جانور کو بھی زندہ کیا جائے گا، اور ایک روایت پیش کی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ قیامت کے روز تمام جانور، بہائم اور پرندے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ انصاف سے اس حد تک، یعنی اس کا انصاف اس حد تک ہے کہ اگر کسی سینگ والے جانور نے بے سینگ جانور کو دنیا میں مارا تھا تو آج اس کا انتقام اس سے لیا جائے گا۔ تو اس طرح کی حدیث بیان کی جاتی ہے، جبکہ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے، جیسے کہ صاحب جواہر القرآن، کہ یہ یہاں ثم الی ربہم یحشرون میں صرف انسانوں کا حشر مراد ہے، جانوروں کا حشر مراد نہیں ہے، جانوروں کا حشر موت ہی ہے۔ تو اور ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ کل شیء الموت، حشر کل شیء الموت، کے حشر جو ہے یعنی موت جو ہے نا، ہر جاندار کا کے لیے حشر کا دن ہے، سول جن والانس، سوائے انسان اور جنات کی، کہ ان کو اس دن جمع کیا جائے گا اور کسی کو جمع نہیں کیا جائے گا۔ اور جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے یقتص للجماع من القرناء، جس کو صاحب جلالین نے بھی بیان کیا ہے، وہ اس کو حقیقت پر محمول نہیں کرتے بلکہ کنایہ مراد لیتے ہیں کہ اس دن کوئی معاملہ اس طرح کا کیا جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ اندھیروں میں بھٹکتے بھٹکتے بہرے اور گونگے ہو چکے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، صم گونگے ہیں، وبکم اور بہرے، سمن بہرے ہیں، وبکمن اور گونگے ہیں، فی الظلمات اندھیروں میں، من یشاء اللہ یضللہ، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہر درمی کی وجہ سے گمراہی میں ڈال دیتا ہے، ومن یشاء یجعلہ، اور جسے چاہتا ہے یجعلہ علی صراط مستقیم، اسے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ یہ تکذیب کرنے والوں کے لیے زجر و توبیخ ہے، مطلب یہ کہ جو لوگ ضد اور عناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کے دلوں پر مہر جباریت لگ چکی ہے، اور وہ کفر و شرک کے اندھیروں میں سرگردہ کرتے ہیں، نہ حق کو سنتے ہیں، نہ حق بات کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ کہا ہے کہ جب منکرین ضد و عناد کی وجہ سے حق کا انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے فہم کی جو استعداد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو سلب کر لیتے ہیں اور ان کے دلوں پر مہر جواریت ثبت کر لیتے ہیں۔ تو جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، تو یعنی جو لوگ انابت کرتے ہیں ان کو حق قبول کرنے کی استعداد اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں، اور جو ضد و عناد کرتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہدایت کو سلب کر لیتے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ جو ہماری آیاتوں کو جھٹلاتے ہیں، کیا مراد ہے آیات سے؟ القرآن، قرآن مراد ہے۔ سمن، یہ گونگے ہیں، عن سماعہا، اس قرآن کے سننے سے۔ کیسے گونگے ہیں؟ باقی باتیں تو سنتے ہیں، سماع قبول ہے، وہ قبولیت کا سماع نہیں کرتے ہیں، قرآن کی آیات
آواز تو آتی ہے ان کو، قبول نہیں کرتے اس کو. ابکم بہرے ہیں عن النطق، بولنے سے، دوسری باتیں تو کرتے ہیں، پھر کیسے گونگا کہہ دیا؟ بالحق، حق کے بولنے سے گونگے ہیں، حق نہیں بولتے. پھر ظلمات، اندھیروں میں ہیں. الکفر، یعنی ظلمات سے مراد یہاں پر کفر ہے، مجازاً اس کو اندھیرے کہا گیا. تو جمع اس لیے لایا کہ اس سے کفر کی تمام انواع مراد ہے، کفر کی مختلف انواع آ سکتی ہے، اس لیے ظلمات جمع کا صیغہ لے کے آ گئے. یا یہ کہ ایک جہل کی ظلمت، ایک عناد کی ظلمت، اور ایک غلط بات کی تقلید کی ظلمت. تو یہ ساری ظلمتیں جب جمع ہو جاتی ہے تو پھر کفر بنتا ہے، جو کہ بہت ساری ظلمتوں کا مجموعہ ہوتا ہے. من یشاء اللہ اضلالہ، اللہ تعالیٰ جس کی گمراہ کرنے کا کو چاہتا ہے، اضلالہ یعنی اس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، یضللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے. من یشاء ہدایتہ، جس کی ہدایت چاہتا ہے، یجعلہ علی صراط طریق، تو اس کو سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے. مستقیم، دین الاسلام، دین الاسلام. صراط مستقیم سے کون سا راستہ مراد ہے؟ دین اسلام. آگے دیکھیے، قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، ان کافروں سے کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم سچے ہو تو ذرا یہ بتاؤ، ان اتاکم عذاب اللہ، کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعۃ، یا تم پر قیامت ٹوٹ پڑے، غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ یہ عرب کے جو مشرکین تھے یہ بتوں کو خدائی کا رکن سمجھتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے لیکن بتوں کو جو ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. تو جب خوشی ہوتی تھی تو پھر بتوں کو پکارتے تھے، بتوں کے سامنے سجدے کرتے تھے، اور جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جب تم دنیا کی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں گر جاتے ہو تو مجبور ہو کر اسی خدا وحدہ لا شریک کو پکارتے ہو، تو پھر جب سوچو تمہارے پر جب قیامت ٹوٹ پڑے گی تو پھر تم کس کو پکارو گے؟ جی دیکھیے، قل یا محمد لأہل مکہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے کہہ دیجئے، مقل لہم کا بیان ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے تخویف کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے، زجر کے لیے. ارائیتکم اخبرونی، جی ارائیتکم یہاں پر اخبرونی کے معنی میں ہے، بھلا آپ مجھے بتلائیے تو صحیح، آپ تم مجھے بتلاؤ تو صحیح. تو ارائیتا دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہاں پر اخبرونی کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تو پہلا معنی ہے رؤیت عین، ارائیت یعنی رؤیت جو کہا جاتا ہے اس کو آنکھ سے دیکھنا، اس کو ارائیت استعمال ہوتا ہے. اور دوسرا معنی ہوتا ہے رؤیت قلبی، وہ یہ والا معنی ہے اخبرونی والا. یہاں پر اخبرونی کے معنی میں کہ آپ مجھے بتائیے تو صحیح. ان اتاکم عذاب اللہ فی دنیا، کہ اگر دنیا میں تمہارے اوپر عذاب آ جائے، او اتتکم الساعۃ، یا آ جائے تمہارے اوپر گھڑی یعنی القیامت، القیامت ساعتوں سے مراد کیا ہے؟ قیامت. المشتملۃ علیہ بغتۃ، جو کہ اس پر مشتمل ہے، یعنی ایک ہی گھڑی پر مشتمل ہے، بغتۃ کہ وہ اچانک سے آئے گی. اس کے بارے میں قبل بات ہو چکی ہے. غیر اللہ تدعون، استفہام انکاری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارو گے تم؟ لا، اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے بالکل بھی. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فی ان الاصنام تنفعکم، اس بات میں کہ یہ جو تمہارا دعویٰ ہے کہ بت تمہیں نفع دیتے ہیں، فدعوها، تو پھر جب قیامت آئے گی تو ان کو پکارو. تو ان کنتم صادقین کی جزا محذوف نکالی ہے. بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء تنسون ما تشرکون، بلکہ اسی کو پکارو گے. بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اسی کو پکارو گے. فیکشف ما تدعون الیہ، پھر جس پریشانی کے لیے تم نے اسے پکارا ہے. ان شاء فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، جس پریشانی کے لیے تم نے اسے پکارا ہے اگر وہ چاہے گا تو اسے دور کر دے گا. وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور جن بتوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اس وقت ان کو بھول جاؤ گے. تو فرمایا کہ ایسے معاملات میں تمہیں اسی کو بھی پکارنا چاہیے. تو جیسے روایت میں آتا ہے کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو تھا، کسی نشانی کی مشاہدہ سے ایمان کی توفیق اس کو نصیب ہوئی کہ جب مکہ معظمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک فتح ہو گیا تو اکرمہ گرفتاری کے خوف سے جدہ کی وہ نشیبی جو علاقہ تھا اس کی طرف بھاگا. تو وہاں پر کشتی میں بیٹھ گیا اور کشتی غرق ہونے لگی. تو اللہ تعالیٰ کو اس نے پکارا تو اس کو یہ آیت یاد آ گئی اور وہ ایمان لے آیا. بل ایاہ، بلکہ اسی کو، لا غیرہ، اسی کو تم پکارو گے، کسی اور کو نہیں پکارو گے. تدعون فی الشدائد، یعنی سختیوں میں. فیکشف ما تدعون الیہ ان یکشفہ، تو اللہ تعالیٰ
جو تم پکارو گے اللہ تعالیٰ تم سے یکشف عنکم دور کر دے گا تم سے کیا چیز من الضر وہ جو مصیبت آئے گی ضر آئے گا ماں کا بیان ہے ونحوہ یا اس طرح کی اور چیز انشاء کشفہ اگر چاہے اللہ تعالیٰ اس کو دور کرنا یہ جزا محذوف نکالی ہے صاحب جلالین نے وتنسون ما تشرکون تنسون یہاں پر تترکون کے معنی میں ہے کہ تم چھوڑ دو گے اس وقت پھر اس کو جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو معہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا شریک ٹھہراتے ہو ماں کا بیان من الاصنام فلا تدعونہ نتیجہ ہے کہ پھر تم ان کو نہیں پکارو گے مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو ہی پکارو جب اللہ تعالیٰ کو پکارو گے تو خود بخود ان معبودان باطلہ کو پکارنے سے باز آ جاؤ گے. یہ عزیز طلبہ آج کا سبق ہم نے وما من دابۃ سے لے کر آیت نمبر 41 ما تشرکون تک پڑھا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تفسیر جلالین پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.